جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر شہباز شریف صاحب ایک جھوٹے مقدمے کی پیشی بھگت رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں مسلم لیگ نون کے ان تمام رہنماؤں کو جنہوں نے پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالا، جن کی پاکستان کے لیے خدمات کو پوری دنیا نے تسلیم کیا، ایک ایک کر کے سب کی کردار کشی کی گئی ہے۔ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب جن کے دور میں پنجاب میں مثالی ترقی ہوئی، پنجاب کے اندر جدید ترین منصوبے لگے، جن کی رفتار کو چین میں بھی پنجاب سپیڈ کے نام سے شناخت کیا گیا، آج ان کی جس انداز میں تذلیل کی جا رہی ہے، کردار کشی کی جا رہی ہے، یہ قابل مذمت ہے۔ اسی طرح اگر شاہد خاقان عباسی نے ملک کے گیس کا بحران حل کیا تو ان کو بھی پابند سلاسل کیا اور ان کی کردار کشی کی۔ اگر خواجہ آصف کی وزارت نے بجلی کے منصوبے لگائے تو وہ بھی آج پابند سلاسل ہیں، ان کی بھی کردار کشی کی گئی ہے۔ اگر خواجہ سعد رفیق کی وزارت نے ریلوے کو پٹڑی پہ چڑھایا تو انہیں بھی پابند سلاسل کیا گیا، ان کی بھی کردار کشی کی گئی۔ اگر ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے بہترین بجٹ پیش کیا، ان کی بھی کردار کشی کی گئی، ان کو بھی پابند سلاسل کیا گیا۔ اگر اس ناچیز نے 4 سالوں میں 29 ارب ڈالر کی سی پیک کی سرمایہ کاری ملک میں لائی اپنے قائد کی قیادت میں، تو مجھے بھی پابند سلاسل کیا گیا۔ اور اگر 3200 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ ہم نے کامیابی سے استعمال کیا وزارت منصوبہ بندی کے ذریعے، تو اس کی بھی سزا جیل اور کردار کشی ملی۔ تو وہ سب لوگ جنہیں قومی ایوارڈ ملنے چاہیے تھے، اس ملک کی ترقی کا ایوارڈ یہ دیا گیا کہ جیل بھگتیں اور ان کی کردار کشی کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ریاست کے لیے بہت بڑا سوال ہے کہ کیا کوئی بھی پاکستان کی 70 سال میں ایسا سویلین نہیں ہو سکتا کہ جو عزت کمائے؟ ایک ایک کر کے ہر پاکستان کے سیاسی رہنما کو رسوا کیا جاتا ہے، کردار کشی کی جاتی ہے۔ میرے جسم میں آج بھی نفرت کی گولی موجود ہے، میں نے نفرت کی گولی بھی کھائی اور چند روز پہلے نفرت کی جوتی بھی کھائی، لیکن کیا یہ پولرائزیشن، یہ رویے جن کی پاکستانی ریاست نے آبیاری کی ہے، کیا یہ پاکستان کو امن، بھائی چارے کی طرف لے کر جائیں گے یا یہ پاکستان کو خانہ جنگی کی طرف لے کر جائیں گے؟ خانہ جنگی کی طرف۔ پاکستانی ریاست کو آنکھیں کھولنی پڑیں گی۔ پاکستان ویسے نہیں چل سکتا جیسے 73 سال سے اسے چلایا جا رہا ہے۔ مارشل لا کے نظام فیل ہو گئے ہیں، ہائیبرڈ نظام فیل ہو چکا ہے۔ اس ملک میں صرف ایک نظام عوام کو ڈیلیور کر سکتا ہے، وہ آئین کے تحت وفاقی جمہوری نظام ہے۔ ہمارے 18ویں ترمیم نے کوئی ہاتھ نہیں باندھے تھے، ہم نے 18ویں ترمیم کے باوجود ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی بجٹ دیا فوج کو، اور ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیولپمنٹ بجٹ بھی دیا۔ ہم نے 18ویں ترمیم کے باوجود دہشت گردی کی جنگ کو کامیابی سے لڑا، اور کراچی سے لے کر خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب، ہر جگہ امن قائم کر کے دکھایا۔ ہمارے تو ہاتھ 18ویں ترمیم نے نہیں پکڑے ہوئے تھے کہ بجٹ نہیں ہے، اختیار نہیں ہے۔ خدمت کرنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے
بجٹ سے زیادہ نیت اور عقل کی ضرورت ہوتی ہے. بدقسمتی سے موجودہ حکمرانوں کے پاس نہ نیت ہے اور نہ ان کے پاس عقل ہے. ان کی صبح نہیں چھوڑوں گا اور شام ہوتی ہے نہیں چھوڑوں گا. جو انتقام کی آگ میں جل رہے ہوں، جو حسد کی آگ میں جل رہے ہوں، جو خود نمائی کی آگ میں جل رہے ہوں، وہ کبھی کوئی خدمت سر انجام نہیں دے سکتے. پاکستان میں بجلی کا مسئلہ ہوتا ہے تو ترجمانوں کا اجلاس بلا لیا جاتا ہے. کشمیر مودی لے کر چلا جاتا ہے تو ترجمانوں کا اجلاس بلا لیا جاتا ہے. NFC ایوارڈ نہیں ہو سکتا، ترجمانوں کا اجلاس بلا لیا جاتا ہے. ملک کے اندر امن عامہ ختم ہو گئی، چوری ڈاکہ زنی عام ہو گئی، ترجمانوں کا اجلاس بلا لیا جاتا ہے. نوجوانوں کی بے روزگاری بڑھ گئی، ترجمانوں کا اجلاس بلا لیا جاتا ہے. PIA اسٹیل مل نہیں چل پا رہی، ریلوے بیٹھ گئی ہے، ترجمانوں کا اجلاس بلا لیا جاتا ہے. یہ پبلسٹی کے بھوکے اور یہ پروپیگنڈے کے ماسٹر یہ نہیں جانتے کہ ترجمانوں سے حکومتیں نہیں چلتی. حکومتیں کچھ کر دکھانے سے، نیت اور عقل سے، تجربے سے، فراست سے، فہم سے اور ملک کے اندر اتحاد اور یگانگت پیدا کرنے سے چلتی ہیں. تو اس لیے آج پاکستان کی ریاست کو ایک ایسے مقام پہ لا کھڑا کیا گیا ہے. ہماری معیشت تباہ ہو چکی ہے، ہماری سیاست تباہ ہو گئی ہے، ہماری معاشرت تباہ ہو گئی ہے، ہماری سفارت تباہ ہو گئی ہے. جس ملک کی معیشت، سیاست، معاشرت اور سفارت تباہ ہو جائے، اس ملک کے لیے بقا کے خطرے لاحق ہو جاتے ہیں. میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اکیلے میزائلوں سے، ٹینکوں اور توپوں سے ملک کا دفاع نہیں ہوتا. ملک کا دفاع ہوتا ہے مضبوط معیشت سے، مضبوط سیاست سے، سوشل سالیڈیرٹی سے. یہ اگر فوج اور دفاع کی پشت پہ نہ ہو تو پھر وہ فوج کوئی جنگ نہیں جیت سکتی. تو آج پاکستانی ریاست خطرے میں ہے اور اسی لیے 26 مارچ کو پاکستان کی ریاست کو بچانے کے لیے اپوزیشن کی جماعتیں لانگ مارچ کر رہی ہیں. اس لانگ مارچ کے 3 بنیادی اصول ہیں: respect our constitution, respect our vote and respect our rights. جس ملک کے آئین کا احترام نہیں ہوگا، جس ملک کے لوگوں کے ووٹ کا احترام نہیں ہوگا، جس ملک کے شہریوں کے حقوق کا احترام نہیں ہوگا، سیاسی اور معاشی حقوق، اس ملک میں نہ امن قائم رہ سکتا ہے، نہ کبھی خوشحالی آ سکتی ہے. آخری بات، پچھلے 40 سالوں میں پاکستان کی فی کس آمدنی 290% بڑھی ہے. بھارت کی فی کس آمدنی 625% بڑھی ہے. اور اگر ہم اسی رفتار سے چلتے رہے تو یہ فرق ہم شاید اگلے 20 سالوں میں 350% اضافہ کر پائیں گے اور بھارت 2500% اضافہ کر جائے گا. تو یہ جو عدم تفاوت ہو رہا ہے پاکستان اور بھارت کی معیشت میں، اس کا ایک ہی راستہ ہے: ملک کے سیاسی بحران کو حل کیا جائے اور ملک میں اس ٹیسٹ ٹیوب حکومت کو ختم کر کے آزاد، منصفانہ، شفاف انتخابات کرائے جائیں. آزاد، منصفانہ، شفاف انتخابات کے علاوہ پاکستان کے بحران کا کوئی حل نہیں ہے. یہ سیٹ اپ جو 2018 میں بنایا گیا تھا، ان اسمبلیوں کے اندر سے جون سا مرضی فارمولہ بنا لیا جائے، مستحکم حکومت نہیں بن سکتی. پاکستان کو مضبوط، مستحکم حکومت کی ضرورت ہے
ताकि हम वो इस्लाहात कर सकें जिनसे ये मुल्क तेजी से तरक्की कर सके। मीडिया टॉक्स अब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी करेगी, तो मुस्लिम लीग नून भी कोई ऐसा ही इरादा रखती है? मुस्लिम लीग नून के कारकुनान, क्योंकि आज काफी यहाँ पर मौजूद थे, वो भी उनका भी कहना है कि अब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी मीडिया टॉक्स नहीं करने देंगे। देखिए, मैं समझता हूं, मैं अपील करूंगा मुस्लिम लीग नून के तमाम कारकुनों से। हमारे कायद ने हमें शराफत की सियासत का दर्स दिया है और मुस्लिम लीग नून के हर कारकुन को सोशल मीडिया पर भी और मैदान के ऊपर भी अपना फर्क दिखाना चाहिए। हम ना पीटीआई की तरह की गालियां देने पे यकीन रखते हैं, ना हम पीटीआई की तरह की बदतमीजी करने पे यकीन रखते हैं। तो मेरी तमाम कारकुनों से बहैसियत सेक्रेटरी जनरल अपील है, यकीनन आपके दिल दुखे हैं और मैं आप सबका मशकूर हूं कि जो पीटीआई के सियासी गुंडों ने जिस तरह का तर्ज अमल इख्तियार किया वो काबिल मुजम्मत भी है। जिस तरह उन्होंने एक खातून रुकन के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, हम उसकी शदीद मुजम्मत करते हैं, लेकिन हमारा और उनका फर्क है। हमने शराफत को और अपने किरदार को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। लोगों को पता होना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून का क्या किरदार है और पीटीआई का क्या किरदार है। बहुत शुक्रिया। आपने तो नहीं दी, लेकिन मरियम नवाज ने कल ये कहा है कि उनको इसका भारी कर्ज अदा करना होगा। जी, यही मकसद यही है कि अगर वो इस तर्ज अमल से नहीं रुकेंगे और यकीनन अगर वो बार बार इस किस्म की गुंडागर्दी का मुजाहरा करेंगे तो फिर किसी जगह कोई भी कारकुन जज्बात में आके कोई अगर ज्यादती करेगा तो उसकी तो कोई भी जमानत नहीं दे सकता। लिहाजा सियासत में तहम्मुल, बर्दाश्त, रवादारी और अखलाकियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। और मैं एक बार फिर तमाम मुस्लिम लीग नून के कारकुनों से कहूंगा कि हम नवाज शरीफ के सिपाही हैं, हम इमरान खान के गुंडे नहीं हैं और ये फर्क पूरी कौम को नजर आना चाहिए।